بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صلوات کی عبادت سارے صاحبان بلند اس جلیلۃ القدر عزا خانہ میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ جتنی دعائیں آپ ذہنوں میں لیے بیٹھے ہیں ذکر پاک کے صدقے میں اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ ایک دعا کا حکم ہے عابد ہاشمی صاحب کی طرف سے، ان کے بھائی شاہد اور ان کے عزیز عمران طارق بیمار ہیں، آپ دعا کریں مولا انہیں شفا نصیب فرمائے۔ یہ دوسرا دعا کا حکم ہے اون مہدی صاحب کی بیٹی بیمار ہے، صدقہ بنت الحسین کا مالک اس بچی کو شفا نصیب فرمائے۔ آپ سب عزاداروں کے اور اس بارگاہ کے انجمن کے جو اراکین ہیں اللہ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے تاکہ یہ عزاداری کے سلسلے بہتر سے بہتر انداز میں ہمیشہ جاری و ساری رہ سکے، اور سب سے بڑی دعا میں شمولیت فرمائے ولی علامہ مولا کے ظہور پاک میں اللہ تاجیل فرمائے۔ قبولیت دعا والی سلمان سارے سلمان اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کروں۔ میں نے کل بھی گزارش کی اور آج بھی میری ملت مسلمہ سے گزارش ہے کہ محرم کے ان دنوں کو فرقوں میں تقسیم نہ کرو، مذہبوں میں تقسیم نہ کرو، اس ذکر میں بلا تفریق کے مذہب آیا کرو۔ شیعوں کی وراثت نہیں ہے کربلا، ہم تو صف ماتم بچھا کے آپ بھائیوں کا انتظار کرتے ہیں، اور میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ اہل اسلام دوستوں، آپ کے گلی محلہ میں جہاں بھی مجلس ہوتی ہے، محفل پاک ہوتی ہے، تمہارے نبی کے اولاد کے ذکر کی صف بچتی ہے، اس میں بغیر اجازت کے آ کے بیٹھا کرو، ذکر میں آیا کرو۔ ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک نہ کرو۔ میں نے کیا کہا ہے، ساؤنڈ کا سسٹم بہتر تو نہیں ہے، میری گزارش ہوگی انتظامیہ سے کہ کل اسے بہتر کیا جائے۔ آج جہاں ہے جیسے ہے کہ بنیاد پہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ میں نے فکرہ یہ کہا ہے کہ مسلمانوں مجلسوں میں آیا کرو، اور دوسرا فکرہ میں نے کہا ہے کہ ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک نہ کرو۔ وہ مجلس میں آنے کے لیے ماتم کرنا شرط نہیں ہے۔ قطن کسی بھی عزا خانہ کے گیٹ پہ آپ آئیں، قطن کوئی ہمارے اسکاؤٹ بچے گیٹ پہ اس لیے نہیں کھڑے ہوتے کہ مجلس میں وہی بیٹھے گا جو
मातम करके, ऐसा नहीं है। मातम क्योंकि जल्द समझ आने वाली चीज नहीं है। मैं सैयद होके सरगोदे शहर का मेहमान होके कह रहा हूं, गिन के 5 मजलसों में आ जाओ, फिर तुम्हें पूछना नहीं पड़ेगा कि मातम कहाँ लिखा। आप करीब आए, आप तशरीफ लाएं, को मैं यकीन दिला रहा हूं, कतल सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें लोगों ने कहानियां बना रखी कि जी शिया इज्जत नहीं करते, शिया एहतराम नहीं करते, ये तो जी बुजुर्गों की शान में गुस्ताखियां करते, और गुस्ताखियां वो करते हैं जिनके मुर्शिद गुस्ताख होते हैं। आप जिए, आप जिए। शुक्रिया। आप सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी की दिल आजारी के लिए हम माज़ल्ला मजलिस के जरिए दिल आजारी करें। जो गेट क्रॉस करके आ जाता है वो मेहमान बन जाता है हुसैन बादशाह। फिर हमारी कोशिश होती है तो उसका दिल न दुखाया जाए। मैं तीसरी दफा कह रहा हूं, जब तक मातम समझ नहीं आता आप न करें। एक साहब ने मुझसे कहा कि जी ये आप मातम क्यों करते हैं? मैंने कहा जी हमें समझ आ चुका है। कहने लगा किसने समझाया है? मैंने कहा मुसलमानों के उलमा ने। कहने लगा हमारे उलमा? मैंने कहा वो किस तरह? मैंने कहा वो आपके उलमा ने हजरत इब्राहिम की आग वाला वाक़या नबियों के किस्सों में लिखा है कि नमरूद ने आग जलाई, मीलों में आग थी, परिंदे परवाज करने से कासिर थे। उस आग की अब तफसीरें पढ़ लें, लिटरेरी चेहरे बैठे में खुद यकीन नहीं आ रहा, किसी अपनी मर्जी के आलम से पूछ लें। बहुत बहुत बड़ा एरिया जो आग ने कवर किया हुआ। फिजा में इतनी गर्मी थी कि बड़े बड़े परिंदे क्रॉस करने की पोजीशन में नहीं, दूर दरख्तों पर बैठे रहे कि कब ये आग की शिद्दत कम होगी, फिर हम इलाका बदलेंगे। ये बड़े बड़े परिंदों ने दरख्तों पर बैठ के दूर से देखा कि छोटा सा परिंदा है और आग की तरफ जा रहा है। उन्होंने कहा हम इतने बड़े बड़े कद वाले हम तो आगे जा नहीं सके, और ये छोटा सा परिंदा शायद इसे हकीकत हाल का अंदाजा नहीं है, शायद इसे सूरत हाल का पता नहीं है। लिहाजा परिंदों ने तायराना जुबान में कहा भाई आगे आ गया, किधर जा रहे हो? उस छोटे परिंदे ने मुतमईन लहजे में कहा हम आग बुझाने जा रहे हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? मेहरबानी बेटा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उसने मुतमईन लहजे में कहा, और ये इत्मीनान भी बड़े नसीब वालों को नसीब होता है। हम गरीब सही, इत्मीनान बड़ा है। खुदा की कसम, रेगुलर 10 हज बंदे ने किए हो ना, उससे पूछो जन्नत में जाओगे? वो कहते अल्लाह मियां को पता है।
جہنم سے نکلے اس سے پوچھنا تو جنت میں جائے گا؟ وہ کہتے ہیں جنت ہی سے تو آ رہا. کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. شروانی صاحب سارے جواب دے، سارے جواب. اطمینان بھرے لہجے میں مطمئن ہو کے اس پرندے نے کہا، مسکین پرندہ ماڑا جس میں بڑوں کی نظر ہی نہیں ٹکتی، پتہ نہیں اسے اطمینان کہاں سے ملا. اس نے کہا آگ بجھانے جا. ان پرندوں نے کہا تو آگ بجھائے گا؟ کس طرح؟ اس نے کہا یہ پانی میرے منہ کے کونے پہ یہ میں نے آگ میں پھینکنا. انہوں نے کہا تیرے چند قطروں سے یہ بجھ جائے گی. اس نے کہا کنفرم پتہ ہے مجھے، بجھنی شجنی نہیں، لیکن قیامت تک بندے باتیں تو کریں گے کہ وہ چھوٹا سا پرندہ ابراہیم کی پارٹی کا تھا. وہ لگا لو آخریات بھی تکار چاہیے. ہاں کم از کم قیامت تک کہانیاں تو بیان کی جائیں کہ وہ چھوٹا سا پرندہ ابراہیم کے گروپ کا تھا. ہمیں تیرے علماء نے ہی بتایا ہے کہ بندہ دن میں نیکی کرے یا برائی کرے، ہر انسان کے کندھے پہ نیکی بدی لکھنے والے فرشتے موجود ہیں. ہر بندے کے کندھے پہ فرشتے موجود ہیں. جیسے اس پرندے نے کہا تھا نا کہ پتہ چل جائے دنیا کو کہ میں ابراہیم کی پارٹی کا ہوں، ابراہیم کے گروپ کا ہوں. ہمیں جب تیرے علماء نے بتایا کہ ہر کندھے پہ فرشتے لکھتے ہیں بندہ جو بھی عمل کرے، پھر ہم نے بازاروں میں کہا شاہ حسین، گلیوں میں کہا شاہ حسین، بارگاہوں میں کہا شاہ حسین. اتنا شاہ حسین کہا کہ کندھے والے فرشتوں کو لکھنا پڑ جائے یہ یزیدی مسلمان نہیں، حسینی مسلمان. لہٰذا میں گزارش کر رہا ہوں کہ ماتم کو بہانہ نہ بناؤ، ذکر میں تشریف لاؤ. پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان مجالس میں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، تفسیر بھی بیان کی جاتی ہے، آیات کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، اور جو حقیقی واقعات ہیں وہ واقعات بھی سنا جاتے ہیں. مسلمانوں آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ کوئی بھی قصہ بار بار نہیں سنا جاتا. آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے. ہے کوئی کائنات میں کوئی کہانی جو بار بار سنائی جائے اور بندے پھر سننے کے لیے آ جائیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بندے کہنا شروع کر دیتے اچھا اس بات کا ہمیں پتہ ہے، صدیاں گزر گئی، کہانی کربلا کی بدلتا بھی کوئی نہیں، سنائی بھی ہر سال وہی جاتی، مجمع گھروں میں نہیں رہتا. تو نے مقابلے خاک کرنے، اب تو یکم کی ڈیٹ بھی تم نے لے لی ہے. لطف تو تب ہے نا جنہیں مانتے ہو ان کے نام کا عشرہ کرواؤ، عشرہ کرواؤ، اور دیکھو کتنے بندے کتنے دن آتے ہیں. کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں. مہربانی بیٹا، مہربانی سرکار، آپ چاہیے
کی محنت کا، صدیوں پہلے جو روایات تھی آج بھی وہی پڑھی جا رہی ہیں، آج بھی وہی واقعات سنائے جا رہے ہیں۔ اور میں چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں، ماتم کی وجہ سے گلیاں نہ بدلو، ماتم آپ نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، سارے شیعہ بھی ماتم کب کرتے ہیں؟ اب چپ نہ ہو جاؤ یار، بول پڑھو، ایک دو بندے مجھے گھور رہے ہیں بیٹھ کے، اور سارے شیعہ بھی ماتم نہیں کرتے، کچھ وہ ہیں جو ماتمی کی جوتی اٹھانا جنت سمجھ۔ علی ولی کا ملنگ کسی دونگر سے کم نہیں، علی ولی کا ملنگ وہ کسی دونگر سے کم نہیں۔ مجال کیا ہے بروز محشر، فرشتے نہ دے سلامی ہمیں، ہمارے سینے پہ داغ ماتم کسی نشان حیدر سے۔ الیکشن پہ بندہ کھڑا ہونا، 5-7 بندے جا کے اسے بٹھا سکتے ہیں، ربائی والا بندہ نہیں بیٹھ سکتا، اور وہ بھی مجھے اکیلے کے کہنے ممکن نہیں۔ زیادہ ٹھیک ہے آپ اپنی عبادت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، لیکن آج کل ہو پتہ کیا رہا ہے، پنڈی بھٹیہ میں ایک واقعہ ہوا پچھلے دنوں، ربائی مجمع میں سے کسی بندے نے پڑھی کہ پرچہ ذاکر دے ہو، اور اس نے پوچھا ہو یار یہ جو ایف آئی آر ہے اس میں تو میرے دل میں ہے ہی کچھ نہیں، ربائی تو مجمع میں سے کسی نے پڑھی جسے میں جانتا نہیں ہوں۔ تو ایس ایچ او نے کہا جی آپ تصویر میں جب وہ ربائی پڑھ رہا تھا تو آپ انجوائے کر رہے تھے، لہذا متوجہ ہیں سرکار، میں نے کیا کہا۔ اچھا میرے کچھ دوستوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، ایس او پیز کا دھیان رکھنا چاہیے، لیکن میں نے اس پہ تھوڑا فرق کیا ہے کہ یہ جو وائرس کرونا ہے نا، اس کے ایس او پیز میں ایک تو ماسک ہے، ماسک سبحان اللہ کہنے سے منع نہیں کرتا، ماسک جزاک اللہ کہنے سے نہیں روکتا، اگر کوئی بات اچھی لگے تو قطعاً سبحان اللہ کہنے سے کم از کم کورونا نہیں ہوتا۔ ایس او پیز کا میں خود دھیان دیتا ہوں، سینیٹائزر گاڑی میں ہے میں خود لگاتا ہوں، یہ حکومتی ہدایات ہے، ظاہر ہم قانون کے پابند ہیں، آئین کے پابند ہیں، ہم محب وطن ٹیکس گزار پاکستانی، لیکن میں نے اس پہ ریسرچ کی، آپ سنیں گے اس کے کورونا کی جو ہدایات ہیں نا، اس میں سب سے بڑی ہدایت پتہ ہے کیا ہے کہ بندوں میں ایک دوسرے کے قریب نہیں ہونا، فاصلہ رکھنا ہے۔ جب فاصلے والی ہدایت نصیب ہوئی تو پھر میں نے سوچا کہ یار اس پہ فرق کرنا چاہیے، اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے کہ یہ فاصلے پہ زور کیوں ہے۔ پھر مجھے یقین آ گیا کہ یہ وائرس جو ہے کرونا، یہ اللہ کی طرف سے نہیں اترا، یہ لیبارٹریوں میں تیار کیا گیا ہے، یہ بندوں کا بنایا ہوا وائرس ہے، یہ کہتا ہے کہ فاصلہ رکھو۔ پھر مجھے یقین آ گیا جو وائرس بندوں کے بنائے ہوتے ہیں وہ بلا فصل کے مخالف ہوتے ہیں۔ کیا کہنے بہت شکریہ، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ لہذا صاحبان میں پھر کہہ رہا ہوں
یہ ماتم سارے شیعہ بھی نہیں کرتے، لیکن وہ ماتمیوں کو پانی پلانا، ماتمیوں کے راستے کو کلیئر کروانا، وہ اسے عبادت سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں زندگی کا اعتبار کوئی نہیں۔ 4 شیعوں کی ضد میں اپنی قبر دھیری رکھنا کو عقل مندی ہے؟ میں آپ کو قریب ہو کے سمجھا رہا ہوں۔ ماتم میں نے کہا کہ جلد سمجھ نہیں آ سکتا، جیسے بزرگوں نے مالک صحت والی زندگی دی، ربائی پڑھنے کے بعد کہا کہ یہ میرا عشق ہے۔ یہ عشق ہر زندہ وجود میں ہوتا ہے، اور ماتم کا تعلق بھی عشق سے ہے۔ میری تائید کرو، آپ میری تائید کریں گے آپ؟ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ لفظ کہ ماتم کا تعلق عشق سے۔ ہر بندے کے عشق کا اظہار کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، ہر بندے کے اظہار عشق کا طریقہ فکرہ ہوتا ہے۔ میں نے لگ رہا ہے میں یورپ میں تقریر کر رہا ہوں، اور فکرہ نہیں سمجھتے آپ؟ مہربانی بیٹا، مہربانی، یہاں نہیں آ، مجھے موقع دے۔ ہر بندے کے اظہار عشق کا طریقہ، یہی سبب ہے کہ کوئی ایک ہاتھ سے ماتم کرتا ہے، کوئی دونوں ہاتھوں سے ماتم کرتا ہے، کوئی زنجیر کا ماتم کرتا ہے، کوئی قما زنی کرتا ہے۔ یہ اظہار عشق ہے، اور ہر بندے کا اظہار مختلف ہے۔ اگر آپ کہیں کہ رضوی صاحب ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہر بندے کے اظہار عشق کا طریقہ بکھرا بکھرا ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا، میں سمجھا دیتا ہوں۔ سمجھاتا کیا ہوں؟ میں تصویر دکھا دیتا ہوں۔ تصویر دکھا کے بھی آپ نہیں سمجھنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے۔ احد کے میدان میں ہمارے نبی کا ایک دانت زخمی ہو گیا تھا، میدان میں جتنے تھے وہ سارے عشق محمد سے کرتے تھے، دانت بھی حضور کا زخمی تھا، اور عاشقوں کے دانت پورے کے پورے تھے۔ نہیں، سارے بندے دھیان نہیں دے پائے۔ میں کون ہوتا ہوں یار؟ میری حیثیت کیا ہے کہ میں کہوں کہ لوگوں کو حضور سے عشق نہیں تھا؟ عشق تھا، لیکن اظہار مختلف ہے۔ ان کے دانت پورے کے پورے رہے، اور ایک تیرے نبی کا عاشق تھا جو دور قرن کے قصبے میں رہتا تھا، نام اس کا اویسے قرنی تھا۔ اس نے پتھر اٹھا کے اپنے 32 کے 32 دانت پتھر سے توڑے۔ یہ پہلا پتھر کا ماتم تھا۔ بولو ماتمی کو سمجھتے ہیں؟ یہ کائنات کا پہلا ماتم تھا جو اس عاشق مصطفیٰ نے پتھر سے کیا۔ پتھر سے دانت توڑے جائے، تکلیف وہی جانتا ہے جو توڑتا ہے، اور پھر اپنے دانت۔ آج آسانیاں ہیں، آپ دانت نکلوانا چاہتے ہیں، انجیکشن سے نکلوا دو۔ اویس نے پتھر سے توڑے تھے، اگر اویس کرنی بھی انجیکشن سے نکلواتا ہوتا، ہم بھی زنجیر مارنے کی بجائے خون ہسپتالوں میں دے آتے۔ کہاں ہے آپ؟ کہاں ہے آپ؟ بہت شکریہ، مہربانی سر، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ آپ حد ندا تک مولائیوں کا اجتماع ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں اویس قرنی، یہ تلفظ اویس ہے، اویس نہیں، لیکن یہ غلط علام ہے، ہمارے ہاں اویس ہی بولا جاتا ہے۔ اویس قرنی نے پتھر سے اپنے سارے دانت توڑے۔ سرکار نے یہ لفظ کہے، مجھے جنت کی خوشبو اویس کے جھونپڑے سے آتی ہے۔ اور یہ وہ عاشق ہے تیرے نبی کا
اس نے ساری تاریخ شریفیں بدل کے رکھ دی، مگر نہ مذہب کی دنیا میں یہی تاریخ ہے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جو حضور کے پاس بیٹھے، یہ ایسا عاشق ہے صحابیوں کے رتبے لے گیا، اس نے محمد کو دیکھا ہی نہیں تھا، زندگی میں ایک دفعہ مدینے آیا، وہ بھی اپنی ضعیفہ ماں سے اجازت لے کے، یا ذہن آپ کے واقعات ذہن میں میں تو دہرا رہا ہوں، اویس نے ماں سے اجازت، جب بھی ماں کا موڈ ٹھیک ہوتا، اکیلا خدمت گزار تھا ماں کا، والدہ کا مقام دے کے، ایک دن ماں اچھے موڈ میں تھی، اس نے کہا مدینہ جانے کی اجازت ہے لیکن وعدہ کرو رکے بغیر واپس آ جاؤ۔ کس نے موقع غنیمت سمجھا، بے تحاشا سفر کر کے مدینے پہنچا، جس کی زیارت کے لیے گیا تھا، سرکار سفر پہ تھے، رکنا چاہا، ماں کا حکم یاد آ گیا، مدینے پہنچ کے بھی بغیر سرکار کو دیکھے، ذرا ماں کا مقام دیکھے، بغیر حضور کی زیارت ماں کے حکم کی تعمیل کی، واپس چل پڑے۔ اگلی صبح نبی آ گئے اور نبی نے شہر میں داخل ہوتے ہی لوگوں سے یہی پوچھا، میرے شہر میں کون آیا تھا؟ ہمارے شہر میں لوگوں نے کہا سرکار بادشاہوں کی بات ہے، شہروں میں لوگ آتے جاتے ہیں، یہ کون آیا تھا، ہم کون جواب دے؟ سرکار نے کہا نہیں، بات کون کی ہے، مجھے گلیوں سے تازہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ وہ ایسے کرنی کی سیرت پہ جتنے پمفلٹ رسالے، یا وہ ایسے کرنی کی قبر پہ جو ہسٹری لکھی بھی ہے۔ اچھا یہ بھی بڑا کمال ہے، اویس عاشق ہے نبی کا، مسلمانوں کے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے، ضمانت محمد دے رہے تھے کہ مجھے اس کے جھونپڑے سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ مدینے کے لوگوں سے کہا اگر کبھی کرن جاؤ میرے اویس کو میرا سلام کہنا۔ اتفاق سے کچھ عرصہ بعد ایک مدینے کا وفد یمن جا رہا تھا، راستے میں کرن تھا جہاں کا یہ رہنے والا تھا۔ کرن پہنچ کے لوگوں کے ذہن میں آیا کہ یہ بستی وہی نہیں ہے جہاں وہ بستا ہے۔ انہوں نے کہا کس کی بات کر رہے؟ کہنے لگے وہی اویس کرنی جس کے بارے میں حضور باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے اویس کرنی کا گھر ڈھونڈنا شروع کی، ان کے ذہن میں تھا کہ جسے نبی سلام کرے وہ کوئی بہت امیر کبیر بندہ ہوگا، سوچنے کا طریقہ اپنا اپنا ہوتا ہے، لیکن وہ تو اپنے شہر میں انجانا سا بندہ تھا۔ وہ اویس کو ڈھونڈ رہے تھے اور سرگودا والوں چپ رہو گے، میں سوچوں گا پتہ نہیں میں بات کر نہیں سکا صحیح۔ وہ ڈھونڈ رہے تھے، غریبوں کے ایڈریس ہی کب ہوتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ غریبوں مسکینوں کے ایڈریس کون بتا؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ذہن میں کچھ اور تھا، ایک جھونپڑی کا پتہ لگا، بغیر دروازے کے جھونپڑی، میلی چادر پہ سادہ سا مسکین سا بندہ۔ اویس تم ہو؟ جی میں ہوں۔ اویس ہم مدینے سے آئے ہیں۔ سرگودا والوں مدینے کا لفظ کہنے کی دیر تھی، اللہ جانے اویس کہاں پہنچ گئے۔ رحمت فرمائے، آپ بھی بولیں گے اللہ جانے۔ اویس کرنی عشق کی اس منزل پہ پہنچ گیا جہاں بندہ محبوب کی طرف سے سوال بھی خود کرتا ہے اور جواب بھی خود دیتا ہے۔ سرکار کے شہر کا نام سنتے ہی یہ سرکار کے عشق میں مست خوابوں میں
سرکار کی زیارتیں کرنے لگے. سرکار اللہ جانے کب واپسی ہوئی اور ان لوگوں کو غور سے دیکھا تو پریشان ہو گئے. اویس نے جھوٹ نہیں بولا, حقیقت ہے ہم مدینہ سے آئے. اویس کہتے ہیں میں نے کب کہا ہے کہ تم مدینے سے نہیں آئے. وہ کہتے ہیں اویس ہمارا چہرہ حیران ہو کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اویس نے کہا وہ میرا حق بنتا ہے, حیران اس لیے ہو رہا ہوں, آئے مدینے سے ہو اور دانت ساروں کے سارے ہی سلامت. کیا کہنے, کیا کہنے. بہت شکریہ. مہربانی سر, آپ جیے, آپ زندہ اور سلامت رہے. کل زندگی میں یہ بات آگے بڑھے گی. میری ملت مسلمہ کی نئی نسل کے دوستوں سے اپیل ہے, میں آپ کے حق کے لیے دعائیں کرتا ہوں. مسلمانوں, آپ کی اولاد ہمارے وطن کا مستقبل ہے. وہ بچے شیعہ ہوں, اہل سنت ہوں, اہل حدیث ہوں, وہ سرمایہ ہے میرے وطن کا. یہی بچے مستقبل ہیں ہمارے وطن کا. یہی بچے کل کے ڈاکٹر ہیں, کل کے وکیل ہیں, کل کے ایم پی ایز ہیں, کل کے ایم ایم ایز ہیں. تو انہیں ابھی سے کلیئر کیوں نہ کیا جائے؟ لہٰذا میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی مرضی کے علماء سے پوچھیں کہ نبی کے عاشق صادق اویس قرنی کی قبر کہاں ہے. سارے بندے دھیان نہیں دے سکے. وضاحت میری بھی مجبوری ہے. ایک تو وقت نہیں ہے, دوسرا وقت نہیں ہے. اپنی مرضی کے دانشوروں سے پوچھ لینا کہ نبی کا یہ عاشق کس جنگ میں قتل ہوا تھا اور قاتل قبیلہ کون سا تھا. اور اس نبی کے عاشق صادق کی اس کا مزار مبارک کہاں ہے. اگر وہ نہیں بتاتے ہم تمہیں بتا رہے ہیں. نبیوں کے سردار کا عاشق وہ ایسے قرنی جہاں جنگ صفین لڑی گئی, علی جنگ روک کے بیٹھے تھے, انتظار اس کا تھا. اس نے کندھے پہ اپنا وہ عصا رکھا ہوا تھا, میلا چولا, میلا لباس. جب یہ آ گیا علی نے کہا پورے ہو چکے ہیں. اب میں وضاحت نہیں کر سکوں گا یہ جنگ کس کس میں ہوئی. کچھ آپ بھی کرم کر لیا کرو. ساری زندگی تم نے منتیں مانی ہے کہ ہر شے ہم نہیں سمجھانی ہے. ویسے آپ بھی سچے ہیں, ہم نے مرشد ہی ان کو مانا ہے جو بیٹیوں سے ٹیوشن نہیں پڑھتے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ عراق اور شام کے بارڈر پہ رقہ شہر ہے. عربی میں رقہ بھی کہتے ہیں, رقہ بھی کہ ہمارے جو لوگ جاتے ہیں وہ رقہ کہتے ہیں. جہاں جنگ صفین لڑی گئی وہ میدان ابھی تک میدان ہے. اس پہ شہر نہیں بنا, عمارتیں نہیں بنی, وہ اصل شکل میں میدان صفین محفوظ ہے. اور صفین کے میدان کے بارڈر پہ, باؤنڈری لائن پہ 3 قبریں, ایک اویس کی اور 2 نبی کی اور صحابہ کی. مجمع دھیان نہیں دے گا, مجھے افسوس نہیں ہونا. اور ایک قبریں صحابیوں کی ہیں, زیارت کرنے صرف شیعہ جاتے ہیں. تائید کرو میری, بولے میرے ساتھ. ہاں قبریں, قبر حضور کے عاشقوں کی ہے. اویس کی خبر پہلے, اس کے بعد
اجازت تو ہے میں تھوڑی بات کر رہا ہوں. خدایا سوری. ورکنگ ڈے ہوتے ہیں, مجھے شدت سے احساس ہے. کل سے میں مزید کوشش کروں گا پہلے آنے کی, لیکن سفر کچھ زیادہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو زحمت ہوتی ہے. اویس کی خبر سے آگے کن کی خبر ہے؟ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ نبی کا وہ عاشق صحابی ہے جس نے صحابی ہو کے جس کا دین پہ خرچہ ہوا ہے. یہ پہلا صحابی ہے. جاؤ اپنی مرضی کے علماء سے پوچھو, میں کوئی روک ٹوک نہیں کر رہا ہوں. جسے آپ پسند کرتے ہیں اپنے مسلک کے پروفیسروں سے, دینیات پڑھانے والے ٹیچروں سے پوچھو. یہ وہ نصیبوں والا صحابی ہے جس کا اسلام پہ خرچہ ہوا ہے. اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ اس کی ماں ہے. اسلام کا درجات جائیں, ذرا ہمت کریں. اسلام کا سب سے پہلا شہید, اسلام کا پہلا شہید. بیٹا یہ باتیں میری قوم کے بچے سنتے ہیں اور مجھے خوشی ہے, بچے یاد رکھتے ہیں. اور جب یہ کالج یا یونیورسٹی میں بیٹھے ہو نا اور ٹیچر آپس میں کوئی دینی بات کر رہے ہوں اور ہمارے بچے درمیان میں سے بات کو ٹھیک طرح سے کرتے ہیں, پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ یہ شیعہ بچوں کو اسپیشل ٹریننگ دے. ہماری کوئی ٹریننگ نہیں ہے. ہمارے ہاں کہاں اکیڈمیاں ہیں دینیات کے حوالوں سے یار؟ ہم نے کیا, کوئی پیغام نہیں ہے. مجلسی درس گاہ ہے, مجلسی یونیورسٹی ہے. ہمارے بچے یہاں سے سنتے ہیں. اور یہ آپ کی قوم کے علماء و ذاکرین, میرا اللہ جانتا ہے اعتراضات آپ کو کچھ ذاکر پسند ہیں, کچھ مولوی پسند ہیں, کسی کو نہیں پسند ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ نے جو 2 مہینوں میں کتاب پڑھنی ہے یہ 5 منٹ میں اس کے نقطے بتا دیں. ہم آپ کی جگہوں پہ محنت کرتے ہیں اور بچوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ میری جو بیٹے بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو کالج یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں, ان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ نبی کا وہ صحابی ہے جس کی ماں بھی شہید ہوئی, جس کا باپ بھی شہید ہوا, اور خود اس کی عقیدت پتہ کیا تھی؟ یہ مدینے تب پہنچا جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی. مدینہ کے باہر پہلے مسجد قباء بنی جسے مسجد ذو قبلتین کہتے ہیں, جہاں نماز میں حضور کو حکم ہوا کہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف چہرہ کرنا. یہ قرآن میں موجود ہے, کہانی نہیں ہے. سارے نمازی وہیں رہے, محمد کے ساتھ صرف علی موڑا. آخری آدمی تک مجمع چپ رہے گا تو مجھے دکھ رہے گا. ایک ہی نمازی تھا, جیسے محمد عربی کا چہرہ وحی الہی سے موڑا, اس وقت ایک ہی نمازی نے اپنا چہرہ موڑا. نماز مکمل ہو گئی, باقی کسی نے چہرہ نہ موڑا. جب نماز مکمل ہوئی تو لوگوں نے اعتراض کیا, علی محمد پہ تو وحی ہو رہی تھی, نبی پہ تو وحی ہو رہی تھی, لہذا انہوں نے قبلہ بدل لیا. تو نے قبلہ کیوں بدلا؟ علی فرماتے ہیں میرا قبلہ تو یہی ہے. کیا کہتے مہربانی سر, مہربانی. مشترکہ بلند آواز سے جواب. مدینہ سے باہر مسجد قباء جسے ذو قبلتین کہا جاتا ہے. اللہ کرے یہ کرونا کے حالات بہتر ہو جائیں اور زیارات آپ کے نصیبوں میں اللہ لکھے, اور جا کے اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں جہاں تک موجود ہیں, جو موجود ہیں, مگر بہت سارے آثار جو ہیں وہ تو سعودیہ نے مٹا رکھے ہیں, لیکن یہ مسجدیں کم از کم انہیں ان کی مجبوری ہے کہ وہ ایسے مسلم مسجد کا احترام تو انہیں کرنا پڑتا ہے. لہذا یہ مسجد قباء کے بعد دوسری مسجد کون سی بنی تھی؟
माशाअल्लाह क्या कहने, कोई शर्माया ना करो, कोई FIR में नाम थोड़ी जा रहा है। मस्जिद ज़ू क़िबलतैन के बाद जो मस्जिद बनी मदीना में, वो मस्जिद नबवी है। सहाबा किबार की मैं खिदमत का एतराफ़ कर रहा हूँ। सहाबा की ये कुर्बानियाँ हैं कि उस ज़माने में ईंटें और ब्लॉक नहीं होते थे, बहुत दूर से पत्थर उठाने लाना पड़ते थे, और ये सहाबा किराम ही थे जो दूर दूर से पत्थर उठा के ला रहे थे। पत्थर पे पत्थर रखते जाते, वही दीवार बनती, उसी पे छत डलता और वो मस्जिद बन जाती। सारे सहाबी, गर्मी अरब की थी, आते दूर से थे, लिहाजा हर सहाबी एक एक पत्थर ला रहा था। ये अकेला अम्मार है जो दो दो लाता था। वो सारे बोला करो सहाबियों के जिक्र पे, ताकि गलतफहमियां दूर हो जाएं कि ये सिर्फ अली अली नहीं करते, ये गरीबों को भी सहाबी समझते हैं। हमारे मुल्क में तो सहाबी शायद उन्हें ही समझा जाता है जिनका बैंक बैलेंस ठीक हो। और सरगोदा में कोई मस्जिद है जो हमारे यासिर के नाम पे हो? बनाओ मस्जिद गरीब सहाबा के नाम पे। मेरे नबी का एक सहाबी है जिसके बारे में नबियों के सरदार का फरमान है, अहले इस्लाम भाइयों की किताबों में हवाले के हवाले मौजूद है। नबी ने कहा था, जमीन ने अपने ऊपर, आसमान ने अपने नीचे, मेरे अबू जर से सच्चा देखा ही कोई नहीं। कितनी मस्जिदें हैं अबू जर के नाम पे, हालांकि ये मोहम्मद वाला सच्चा था। वजाहत मैंने नहीं करनी, वजाहत मैंने नहीं करनी। ये वो सच्चा है जिसे मोहम्मद ने सच्चा कहा। Fill in the blanks. खाली जगह खुद ही पुर करो। ये अकेला सच्चा है जो नबी का सच्चा था। नबूवत ने जिसकी सच्चाई की गवाही दी। क्यों नहीं जिक्र होता अबू जर का? इसलिए जिक्र नहीं करते कि अगर अबू जर का जिक्र कर दिया फिर बताना पड़ेगा कि अबू जर जैसे सहाबी का कातिल कौन था। बोलो यार, खुदा के लिए ज़हमत फरमाया। नबवी, ये नबी का सहाबी हजरत अम्मार यासिर रजी अल्लाह ताला रजी अल्लाह साढ़े कोल भी है। पूरे ग्रुप सहाबा के एक एक पत्थर ला रहे हैं, और ये उस कयामत की गर्मी में। बच्चों सुना करो, याद भी रखा करो, ये दो दो पत्थर, ये मेरा कहना शौक है, आप आसानी से सुन रहे हैं, लेकिन वजनी पत्थर अरब के शहरों की गर्मी, दो दो पत्थर। एक बंदे ने दूसरे से कहा, यार हम इतना मुश्किल एक लाते हैं तो दो दो उठा के ला रहे हैं। उसका क्या खलोजा नवा नवा है। नहीं, पता नहीं आपने एंजॉय किया या पता नहीं आपने लुत्फ लिया या नहीं। उसने कहा अच्छे नवा नवा देख, थोड़े टाइम के बाद ये भी हमारी तरह एक ही लाएगा। मगरिब करीब आ गई, ये दो दो ही लाता रहा। अब सहाबा से रहा ना गया, एक बोल के कहता, जब सारे सहाबी एक पत्थर उठाते हैं तू दो दो क्यों ला रहे? उसने कहा एक अपने हिस्से का, दूसरा मोहम्मद के हिस्से का। इनकी खबरें शाम में
میں جو دہشت گردوں نے دہشت گردی کی تو ان کے روضہ مبارک کی چھتیں گرا دی گئی. یہ قبیلہ شروع سے قبروں کا دشمن ہے. ایک بچے نے مجھ سے کہا رضوی صاحب یہ قبروں کے دشمن کیوں ہے؟ میں نے کہا انہیں مرضی کی قبریں مل نہیں رہی. لہذا انہوں نے شام میں دہشت گردی والی انتہا کر دی. میں دعا پھر مانگ رہا ہوں زیارتوں کے ویزے کھلے، حالات ٹھیک ہو جائیں، ایئر لائنز کے سلسلے، ویزوں کے سلسلے. بہت سارے لوگ جانا چاہ رہے تھے عاشور کربلا کرنے. جتنے بھی جائیں میں سیدوں کی اپیل کر رہا ہوں صرف کربلا کا پروگرام لے کے نہ جاؤ. بیٹیوں کے زیور بھی بیچنے پڑے، بیچ کے شام ضرور جانا. بڑی اکیلی ہے قبر بی بی زینب کی. آباد رہو. سیدہ تمہیں ذاتی غموں سے محفوظ رکھے. آج کا جو دن گزرے وہ 2 محرم کا. عزاداروں کے، میری ماں بہنوں کے ذہنوں میں سارے واقعات. 2 محرم کے متعلقہ کون سا واقعہ ہے؟ عزاداروں یہ 2 محرم وہ تاریخ ہے جب علی کی پردہ دار بیٹی کربلا اتری. حسین کا حسینی قافلہ، گھوڑا حسین کا خود رک گیا. اگر نانے کی ناکہ مدینے میں ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ خود رک سکتی ہے تو حسین کا گھوڑا نہیں رک سکتا. جب گھوڑا خود رکے. میں آج کی بات آپ کو سنانے لگا ہوں، اسی میں مسائل ہے، یہی تاریخ ہے. اور ظاہر ہے آپ گھروں سے جو اتنی رات کو نکل کے آ کے بیٹھتے ہیں، اور وہ بھی ساتھ بیٹیاں لے کے، بہنیں لے کے. ایک بندہ کہنے لگا اچھا جی آپ مجلسوں میں بیٹیاں مائیں بہنیں لے کے کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا ہمارا کلچر ہے پاکستان کا کہ بندے اس جنازے پہ بیٹیاں لے کے جاتے ہیں جہاں گزارا نہ ہو رہا. آباد رہو، آباد رہو. نہیں تو عموماً بندے اکیلے ہی جنازوں سے جا کے ہو آتے ہیں، لیکن بیٹیاں ان جنازوں پہ ہم محرم میں اس لیے بیٹیاں لے کے آتے ہیں کہ ہمارا علی کی بیٹی کو یہ پرسہ دینا ضروری ہوتا ہے کہ اگر تو نے چاند محرم کا گھروں میں نہیں دیکھا، ہم بھی گھروں کے دروازے بند کر کے عزا خانوں میں ہیں. یقیناً عزادار جو دعائیں بھی ذہنوں میں رکھتے ہیں، جب آنکھوں میں نمی آ جائے پھر دعا اٹھ کے نہ بھی مانگو، مولوی ذاکر سے نہ بھی کہو، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ محرم میں کم دعائیں مانگا کرو. کیونکہ جس کے بیٹے کے پرسے کے لیے آتے ہو نا، وہ تمہاری ساری دعائیں سمجھتی ہے، تو تمہیں خالی نہیں لوٹائے گی. اپنی دعائیں ذہن میں رکھنا. گھوڑا حسین کا اس زمین پر رکا ہے نا، جب حسین نے عباس کو بلا، جی سردار. حسین فرماتا ہے یہاں لوگوں سے پوچھو اس جنگل کا نام کیا ہے. حسین جانتے تھے اپنا دکھ نسلوں تک پہنچانے کے لیے. عباس نے آگے کہا مولا کچھ کہتے ہیں غادریہ ہے، کچھ کہتے ہیں نینوا ہے. ایک بندہ کہہ رہا تھا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں. حسین نے حکم دیا پردہ داروں کی اماریاں کھول دو، ناکا اونٹنیاں اماریاں بٹھا دو. حسین فرماتے ہیں منزل آ گئی. حسین گھوڑے سے اتر کے کھڑے، اور جب اماریاں اتری ہیں نا، اس وقت بی بی نے بچوں سے کہا کہ میرے حسین ویر کو بلاؤ.
میری بیٹیاں بہنیں سن رہی ہیں، جب کربلا کے جنگل میں بہن نے بھائی کو بلایا نا، اور آج کے دن کی بات ہے، حسین قریب آئے، 18 بھائیوں کی بہن نے ایک ہی فکرہ تھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ میں جب سے آئی ہوں نا، ہوا اتنا تیز چلتی ہے کہ میری چادر اتر کے جا رہی ہے، اور اتنا ایسی جگہ آباد رہو، تیرے سر کا ماتم بی بی قبول کر لے، سیدہ تیرا برسہ قبول کر لے۔ علی کی بیٹی کہتی ہے میرے سر سے چادر اتر کے جاتی ہے۔ حسین اس جنگل کی، اس صحرا کی گرم ریت میرے چہرے پہ پڑتی ہے، اور اس ریت سے تیرے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ آباد رہو سرگودا والو۔ سیدہ تمہیں ذاتی غموں میں نہ رلا، سارے دن کے تھکے ہوئے ہوتے ہو، مختلف فضا خانوں میں غریبوں کا غم کی کہانیاں سن کے رات کے اس ٹائم تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حسین نے وہیں عماریہ اتروا دی، خیمے لگنے سے پہلے حسین نے علموں والے مولا عباس کو بلا کے کہتے ہیں عباس پتہ کرو اس جنگل کا، اس صحرا کا مالک کون ہے؟ عباس نے تھوڑی دور جا کے پتہ کیا، انہوں نے کہا سردار کوئی قبیلہ ہے بنی اسد کا، وہ اس زمین کے مالک ہے۔ حسین فرماتے ہیں قبیلے والوں سے مل کے آؤ، میں ان کے سردار سے ملنا چاہتا ہوں۔ میرا علم والا مولا جس کی منتیں علم کے مانتے ہو۔ عباس کے چہرے کا روپ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب عباس بنی اسد کے قبیلے میں سردار قبیلہ کے پاس گیا ہے نا، اور سردار قبیلہ کو عباس نے کہا کہ میرے سردار نے آپ سے ملنا ہے، وہ سردار حیران ہو کے کہتے ہیں تیرا بھی کوئی سردار ہے، اور تو خود زمانے کا سردار لگتے، اور تجھ سے بڑا سردار اللہ جانے کیسا ہو، جب تو اتنا خوبصورت ہے اللہ جانے تیرا سردار کتنا۔ روتے بھی آؤ، عزاداری کا موسم ہے، رونے کا موسم ہے، رونے کی راتیں ہیں، آئندہ سال وہی روئے گا جو ہم میں سے ہوگا۔ اللہ سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ بیماروں کو صحت دے، اللہ بے اولادوں کو اولاد دے، اس فکرے پہ دھیان دینا۔ عباس نے واپس آ کے مولا حسین کو پیغام دیا کہ مولا سردار قبیلے کا انتظار کر رہے۔ حسین جلدی سے گئے اور قبیلے کے سردار کو کہتے ہیں میں یہ علاقہ خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ بزرگ آدمی تھا، اس کے ابرو گرے ہوئے تھے، اس نے کوشش کر کے ابرو ہٹا کے کہا میرے بندے ہاتھ دے، تو امن کا بھلا ہوا ہے، اس جنگل میں نہ رہے، یہاں بڑے بڑے نبی آئے، یہ آباد نہیں ہو سکا۔ حسین فرماتے ہیں جتنے نبی آئے کسی نبی کی ماں کا نام فاطمہ نہیں تھا، اور میری ماں کا نام فاطمہ ہے۔ میں یہ قبیلہ، میں یہ علاقہ آباد کرنے آیا ہوں، بس بڑی دیر ہو گئی۔ حسین نے یہ زمین خریدی۔ آپ کے ذہنوں میں ہے یہ دکھ، میں نے پہلے کہا تھا یہ واحد کہانی ہے جو جب بھی سنو نہیں لگتی ہے۔ حسین نے کہا 12 مربع میل، روایت اس سے بھی زیادہ ہے لیکن میں یہی پڑھ رہا ہوں، 12 مربع میل، 12 مربع میل میں بہت سارا علاقہ دریا کا بھی تھا جو حسین نے خریدا۔ خریدے ہوئے دریا کے کنارے پہ کہہ رہا تھا میرا اصغر مر رہا، آباد رہو، تیرا قرآنہ بھی قبول کر، تیرا پرسہ بھی قبول کر۔ اور اللہ میرا جانتا ہے میری یہ بیٹیاں بہنیں بھی سن رہی ہیں، آپ میرے بھائی بزرگ بھی سن رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آج کی اس مجلس میں والدین موجود ہیں، والدین سن رہے ہیں۔ میں نے مختلف لوگوں سے سنا آپ نے بھی ہوگا کہ جو والد ہوتا ہے نا وہ دوستوں میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے، میں نے چاروں کے گھر بنانے کے لیے جگہ خرید لی۔ ہر باپ جگہ خریدتا ہے بچوں کے گھر بنانے کے لیے،
حسین نے کربلا خریدی بچوں کی قبریں بنانے کے لیے. ہمارے حسین تیری مجبوری. آباد رہو یار. یہی پرسے کا حق ہے, یہی پرسے کا حق ہے. 12 مربع میل کا علاقہ. جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. 12 مربع میل کا علاقہ. سودا طے ہوا 60,000 دینار میں. سودا طے ہو گیا, تحریر ہو گئی. حسین بہن کو بتانے جلدی سے آئے, پھر واپس قبیلے میں گئے. بہن کو آ کے بتایا, بہن میں نے یہ علاقہ خرید لیا. بہن کہتی ہے سودا کتنے میں ہوا؟ حسین فرماتا ہے 60,000 دینار. ماں زہرا کا صندوق کھول کے 30,000 دینار اٹھا کے کہتی ہے میں تیری بھائی مار ہوں. یہ 30,000 دینار زینب کے لے لے, 30,000 دینار تو ڈال, 30 میرے لے. یہ جاگیر مشترکہ ہے, لیکن نہ تیرے سجاد کے نام لگے گی, نہ میرے اون کے نام لگے